ناظرین، پاکستان کو لوٹنے کے لیے شاید اللہ کی جانب سے پاکستان کے اندر ہی ایسے سپوت جنم لیتے ہیں جن سپوتوں کے جنم لینے کے بعد شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ اس ملک کے اوپر جنات کا، بھوت کا، پریت کا یا کسی ایسی آتما کا سایہ ہے جو اس ملک کو سانس تک نہیں لینے دے گا۔ اس چیز کا اندازہ آپ لوگوں نے حال ہی میں ہونے والے بے تحاشا انکشافات، یہ جو دہائی چل رہی ہے، یعنی کہ 2010 سے لے کر 2018 اور یہ 20 تک جو دہائی چلے گی، اس دہائی کے اندر تاریخ کے وہ کارنامے ہو چکے ہیں جو کہ اس سے پہلے شاید کوئی سوچ بھی نہ سکتا۔ اس تاریخ کے اندر انکشافات ہوئے، بہت بڑے بڑے انکشافات، بڑے بڑے سورماؤں کے بڑے بڑے نام باہر آئے، بہت سے ایسے لوگ جو ہیں وہ شکنجے کے اندر پھنسائے گئے جن لوگوں نے پاکستان کو مختلف وقتوں میں لوٹا تھا۔ پاکستان کی دولت جو ہے اس کو ان لوگوں نے لوٹا اور پاکستان کے اندر ان لوگوں نے کچھ نہیں رہنے دیا۔ یہ ایسے بدبخت قسم کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا کہ ان لوگوں نے پاکستان کے اندر کوئی ایک غریب شخص بھی اس قابل نہیں چھوڑا کہ وہ بیچارہ اپنی زندگی کو سہولت کے ساتھ بسر کر سکے۔ یہ ایسے لعنتی لوگ ہیں ناظرین کہ جن لوگوں کی وجہ سے پاکستان اس وقت دیوالیہ ہو چکا ہے اور پاکستان کی آنے والی حکومت، اس کو پاکستان ایک ایسے کھٹارے کی صورت ملا ہے جس کو چلانے کے لیے اس کے نئے ٹائر ڈالنے پڑیں گے، اس کی نئی کھڑکیاں، نئی سیٹیں، ہر چیز نئی ڈالنی پڑے گی، کیونکہ اس ملک کے اندر کچھ چھوڑا ہی نہیں ان ظالموں نے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم، جن کو وزیر اعظم کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، جنہوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے، جن کا نام ہے نواز شریف، جو اس وقت الحمدللہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑ رہے ہیں، مگر اس جیل کی سلاخوں کے پیچھے سڑنے کے باوجود ملک و قوم کو ابھی تک ٹھنڈ نہیں پڑ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک و قوم کا پیسہ ان لوگوں نے اتنا لوٹا ہے کہ اب ہر بچہ پیدا ہونے والا بیچارہ مقروض پیدا ہوتا ہے۔ ناظرین، بادشاہ سلامت جو کہ پاکستان کے سابق جناب عالی تھے، جو پاکستان کے سابق جو ہیں وہ جہاں پناہ تھے، ان کا نام جناب نواز شریف صاحب جاتی عمرہ کے اندر جس ٹوائلٹ میں وہ جا کر ہگتے تھے، اس کی تنظیم و آرائش پہ 2,20,00,000 روپے، میں ریپیٹ کرتا ہوں، ٹوائلٹ، اس کے اوپر اس کی تنظیم و آرائش کے لیے، جس کی تصاویر شاید آپ اپنے سامنے اس وقت دیکھ رہے ہوں، اس کی تنظیم و آرائش پر 2,20,00,000 روپے قومی خزانے سے خرچ کیے گئے۔ سابقہ چور وزیر اعظم کی شان، آن، بان دیکھتے ہوئے شاید آپ لوگ اس چیز کا اندازہ کر سکتے ہوں کہ انہوں نے اس ملک کے کس قدر بخیے اتھیڑے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ تو ہو گئی ایک بات جو کہ ایک دفعہ خرچے گئے 2,37,00,000 روپے، لیکن اس کے علاوہ جو انہوں نے پاکستان کو باقی لوٹا ہے، اس حوالے سے اگر آپ کو بتائیں تو ناظرین، نواز شریف کے نہانے کے لیے، نواز شریف کے پیشاب کرنے کے لیے، نواز شریف کے ٹوائلٹ کے اوپر جتنی دیر وہ آرام فرما رہے ہوتے تھے، اس دوران میں جو پانی استعمال کیا جاتا تھا، یہ وہ پانی ہے جو کہ نیسلے کی بوتلوں میں آپ اور میں 50 روپے لیٹر خریدتے ہیں۔ ہائے افسوس ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو بتاؤں تاکہ آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہوں، کہ 1 لیٹر پانی جو آپ اور میں بازار سے خریدتے ہیں پلاسٹک کی بوتل میں، نیسلے کا پانی جو 50 روپے کی بوتل ہمیں ملتی ہے یا 45 روپے کی، وہ بوتل کے گیلن جو ہیں وہ ان کی واش روم کی ٹنکی میں ڈالے جاتے تھے، جس سے نواز شریف صاحب ہگتے تھے اور اسی سے اپنا ہگا صاف کرتے تھے۔ کیسے بدبخت لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو اتنا لوٹا ہے۔ ان لوگوں نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، آپ ایون اگر ان کی تصاویر دیکھیں، جب یہ واپس وطن آ رہے تھے تو جو جوتا پہنا ہوا تھا مریم نواز نے، 74,000 روپے کا وہ جوتا تھا، اور جو پینٹ کوٹ نواز شریف نے پہنا تھا، وہ ارمانی کا پینٹ کوٹ جو ہے اس کی مالیت 2,75,000 روپے پاکستانی ہے۔ پاؤنڈز کے اندر ان لوگوں کی گھڑیاں، ان لوگوں کے جوتے، ان لوگوں کی ایون بنیان جو یہ لوگ پہنتے ہیں وہ بھی اتنی مہنگی، اور یہ ایسے لوگ ہیں جن کو شرم ذرا نہیں آتی، ان لوگوں کو حیا ذرا نہیں آتی۔ یہ اپنے ملک و قوم کے لوگوں کو کھا کر ان لوگوں کے پیٹ آپ دیکھیں، چہروں پر لانتیں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاتے ہیں کہ مبشر لقمان نے اپنے پروگرام کھرا سچ کے اندر حسن نثار کو آن لائن لیا، تو حسن نثار اپنا جب موقف بیان کر رہے تھے تو اس دوران مبشر لقمان نے یہ کہا کہ میں جب مبشر لقمان ڈیفنس کے اندر رہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ڈیفنس میں جب اپنے گھر کی جانب جانے لگتا ہوں روزانہ کی بنیاد پر، تو جس جگہ سے ہوتے ہوئے میں ڈیفنس میں انٹر ہوتا ہوں، اس کے کارنر پر ایک شخص ریڑھی لگا کر بیٹھتا ہے، تو وہ اکثر مجھ سے خبریں وغیرہ لیتا ہے اور ان پر تجزیہ پیش کرتا ہے وہ دیسی شخص،
وہ بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن اس کے تجزیے ایسے ہوتے ہیں جن کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ریسنٹلی جب اس کے پاس سے گزرا تو مجھ سے پوچھنے لگا کہ سنائیں میاں صاحب کے کیا حالات ہیں. تو میں نے ان کو آگے سے کہا اس شخص کو کہ یار میاں صاحب کی طبیعت خراب ہے جیل کے اندر. تو وہ آگے سے ہنسنے لگے اور کہنے لگے اس کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے. تو کہنے لگے جی وہ جو جیل کے اندر کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے شاید وہ اس کوالٹی کا نہیں ہے جس طرح کا میاں صاحب کھاتے تھے، اس لیے وہ ان کی طبیعت خراب ہے. تو آگے سے وہ شخص ہنس کر کہنے لگا نہیں مبشر لقمان صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں، ان کی طبیعت اس لیے خراب ہے کیونکہ انہوں نے 3-4 دن سے حرام نہیں کھایا. حق توبہ استغفار، حرام نہیں کھایا اس لیے ان کی طبیعتیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں. یہ اتنی بڑی بات ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. وہ لوگ جو کہ یتیم کا مال کھاتے ہیں، مسکین کا مال کھاتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں، وہ منافقین وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ان کو دنیا میں بھی جہنم دکھائی جا رہی ہے اور بروز قیامت بھی یہ جہنم کی آگ میں ان کو سینکا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، ان کو پیٹا جائے گا. یہ اتنے گندے لوگ. ناظرین یہ باتیں آپ سے کرنے کا میرا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد ناظرین صرف یہ ہے کہ پاکستان کو اگر کبھی کسی دہانے پر آپ سے کوئی پوچھ لے انٹرنیشنلی کہ آپ ظاہر ہے کبھی کبھار آپ باہر کے ممالک بھی جائیں گے کہ آپ کے پی ایم جو ہیں وہ کتنے کرپٹ ہیں، تو آپ نے کبھی بھی شرم سے کام نہیں لینا، آپ نے کھل کے بتانا ہے کہ اس نے ہمیں بہت لوٹا ہے. لیکن ہم لوگوں کو امید ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ شریف کی بنیاد پر حاصل کیا گیا یہ ملک کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کو میرا مالک ختم نہیں ہونے دے گا. یہ ملک دوبارہ اپنے گلیمر پر، اپنی گلوری پر دوبارہ انشاءاللہ العزیز فائز ہوگا، رائج ہوگا. اور اس ملک کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے، اتنا نوجوان ہے اس ملک کے اندر، اتنی نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ جرت ہے، ان کے اندر جذبہ ہے، جوش ہے کہ نوجوان کسی بڑی سے بڑی عمارت کو ڈھانے کا جو ہے وہ اس کا طاقت بھی اس کی رکھتے ہیں، اس کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، اس کا جوش بھی رکھتے ہیں. اور انشاءاللہ العزیز پاکستان دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا اور ہمیں اپنے اس وطن پر دوبارہ سے فخر بھی ہوگا. ناظرین یہ بات تو ہو گئی ایک. اب ہم آتے ہیں ایک دوسری بات کی جانب کہ یہ جو ٹوائلٹ کا ہم لوگوں نے یہاں پہ ذکر کیا، اس ٹوائلٹ کی یہ مالیت تھی، تو ان کے گھر کی مالیت کیا تھی؟ ناظرین یہ تقریباً 4 ارب اور 65 کروڑ روپے مالیت، 4 ارب 65 کروڑ روپے مالیت کا یہ گھر ہے جس کے اندر یہ حضرت صاحب جو ہیں وہ ریزائڈ کرتے تھے، وہاں پر رہتے تھے. اور اس کے علاوہ وزیر اعظم ہاؤس جو ہے یعنی کہ جو پرائم منسٹر کا گھر ہے اس کے جو اخراجات تھے وہ ماہواری جو ہے ان کی وہ بھی کروڑوں روپے میں تھی. اور یہ سارے کا سارا جو پیسہ ہے یہ حکومتی خزانے سے لا کر یہاں پر خرچ کیا جاتا تھا. اور جب حکومتی خزانے کے حوالے سے یہ بتایا جاتا کہ بھئی یہ جو سبسڈی ہے یہ ختم ہو رہی ہے، یہ سارے جو پیسہ آپ یہاں پہ خرچ کر رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے، آپ اس سارے پیسے کو جو ہے اپنی عیاشیوں پر خرچ نہ کریں، آپ کا خزانہ دیوالیہ ہو جائے گا. تو اس وقت یہ کہتے تھے کہ کوئی بات نہیں، آئی ایم ایف سے قرضہ لے لو. آئی ایم ایف ان کا سسرال ہے، ظاہر ہے اپنے بہنوئی ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، تو آئی ایم ایف سے یہ قرضہ لے لیتے تھے. اب ظاہر ہے قرضہ لے کر استعمال تو انہوں نے کر لیا، قرضہ واپس کس نے کرنا ہے؟ یہ آپ نے کرنا ہے ناظرین، میں نے کرنا ہے، ہم لوگوں نے قرضہ واپس کرنا ہے. آخر پر چٹنی تو ہماری پسے گی، موت تو ہمارے سر آئے گی، ہم نے مرنا ہے، ہم نے کھپنا ہے، کیونکہ ان لوگوں کو تو اس حوالے سے کوئی تکلیف نہیں ہونی. ناظرین یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگیاں عذاب بنی ہوئی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہم لوگ ایک اجیرن زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. اللہ کرے کہ یہ لوگ نیست و نابود ہوں. یہ لوگ جو کہ اس وقت عدالت میں ہیں، ظاہر ہے اتنا انہوں نے کھایا ہے، اتنا انہوں نے پیا ہے، تو اب یہ سارا کچھ تو ان کے ساتھ ہونا ہی تھا. یہ چیزیں تو اب ان کو برداشت کرنی ہی پڑیں گی، کیونکہ اگر یہ لوگ اس وقت حیا کرتے، اس وقت پاکستان کو نہ کھاتے، پاکستان کو نہ لوٹتے، تو اس وقت یہ اتنی گندی زندگی بسر نہ کر رہے ہوتے. ناظرین اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ میاں محمد نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے گھر کی تلاشی وغیرہ لی گئی، تو گھر کے اندر سے جو لاکرز وغیرہ تھے ان کے اندر سے، لاک اپس کے اندر سے کروڑوں روپے مالیت کا سونا، ہیرے جواہرات وہ بھی برآمد ہوئے. نقدی جو ہے وہ بھی کروڑوں روپے کی برآمد ہوئی. جس طرح پیبلو ایسکوبار نے اپنے گھر کے اندر اپنے صوفے کے اندر پیسہ جو ہے وہ دبایا ہوتا تھا، بالکل اسی طریقے سے شریف خاندان نے بھی اپنا پیسہ دبایا ہوا تھا اپنے گھر کے اندر، جس کو بعد میں ریکور کیا گیا ایف آئی اے کی جانب سے اور نیب کی جانب سے. ناظرین یقیناً دنیا میں مختلف لوگ ایسے ہیں جو کہ پاکستان کو اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتے، پاکستان کو برے الفاظ میں یاد کرتے ہیں. آپ یقین مانیے کہ ان بیچاروں کا کسی حوالے سے کوئی قصور اس لیے نہیں ہے کیونکہ
ان لوگوں کو ہاں یہ جو نظر آ رہا ہے وہ بالکل درست نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والے ایسے گندے لوگ ہیں، اور ہمارے اگر حکمران ایسے ہیں جو ہمیں ریپرزینٹ کرتے ہیں پوری دنیا میں وہ اتنے گندے ہیں، تو پھر ہم عام لوگ جو ہیں وہ کتنے گندے ہوں گے۔ ظاہر ہے جیسی عوام میں ویسا حکمران آ رہا ہے، تو اگر ہم عوام ظاہری طور پر اپنے آپ کو بہتر کر لیں، درست کر لیں، یہ جو ہم لوگ حرکات و سکنات اپنی جاری رکھے ہوئے ہیں ان کو اگر ہم درست کر لیں تو اللہ پاک ہم سب پر بھی خیر فرمائیں گے، رحم فرمائیں گے، اور ہماری زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ آپ ایسی اور زبردست انفارمیٹیو ویڈیوز وقتاً فوقتاً دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دا انفارمیٹکس کو، اور بیل آئکن دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹس کو آن کر لیجئے۔ اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا نگہبان۔